السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ جی ناظرین، آپ کو اس بات کا علم ہے کہ جیسے ہی ماہ شعبان کا مہینہ آتا ہے تو علماء کرام شعبان کے حوالہ سے گفتگو کرتے ہیں، لیکن ناظرین آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں، شعبان کی رات جاگنا پھر اگلے دن روزہ رکھنا، کیا یہ شریعت سے ثابت ہے؟ یہ تو ہم سنیں گے علماء کی زبانی، آپ کو چند علماء کی گفتگو سناؤں گا۔ لیکن ناظرین میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں، یہ شب برات، شب یعنی برات، شب برات یہ کب سے شروع ہوئی اور یہ کنہوں نے شروعات کی اور یہ کیوں کی، یہ ہم آگے چل کے بات کریں گے۔ پہلے ہم یہ علماء کی گفتگو سن لیں، پھر ہم آپ کو اسی والا سے گفتگو یعنی میں خود آپ کو بیان کر کے بتاؤں گا یعنی سناؤں گا۔ آئیے ناظرین مل کے ویڈیو دیکھتے ہیں۔ اور سارا تو بڑی بات جڑی حرام ہے جہاں دین تباہ ہوا ہے، پہلی امتاں جی سادہ بھی ہویا، وہ آخری بات ہے۔ جب تو 4 جلداں اعلام الموقعین عن رب العالمین لکھیاں کہ دین بیان کرنے لوگوں نے بہت محتاط ہونا چاہیے۔ دین دے اندر کوئی ایسی گل نہ کہو، یعنی اگے تو اگے چلدے آخیا وان تقولوا اللہ ما لا تعلمون، اللہ تعالیٰ دا نام لے کے تسی ایسی شے بیان کرو جڑی دلیل کوئی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ دی طرف تو کو دے بارے علم کوئی نہیں، بغیر علم تو بغیر ثبوت تو اللہ دے حوالے نہ کہو دین ہے کہیں انہوں آخری حرام شے قرار دیتا۔ اور دین دے اندر جنی تحریف ہے، تبدیلی ہے، پیغمبران دے جان تو بعد دین دا ستیاناس ہوا، وہ ایسے شان ہوا کہ بغیر علم تو لوگ دین تو شاید وار دیں جڑیاں دین نہیں۔ تو اج بھی تواڈے سامنے وہ ایک نمونہ ہونا، کیونکہ اج دے اخبار جی تسی پڑھ رہا شعبان المعظم بڑا برکت والا مہینہ، یہ 15ویں رات جڑی نا سب کچھ ہے جی 15ویں رات نفل پڑھو تو روزے رکھو تو یعنی دین جو گلاں وار دیاں جنہاں دا دین نال تعلق ہی کوئی کی کریے، صفحیاں دے صفحے، کتاباں دیاں کتاباں، رسالے پر دیتے ہیں لیلۃ النصف من شعبان، کہ شعبان دی 15ویں رات دی آ فضیلت ہے، اس دن قسمت لکھی جاندی ہے، مرن جمن والے لکھے جاندے، کوئی پتے ڈگ جاندے جنہاں دے چڑھ جاندے وہ مر جانے، کوئی اگاؤندے انہوں نے پیدا ہونا، یعنی رات اتنی مشہور ہے۔ اج تے ابتدائی گاہ تو تھی ویکھنا اخبار پڑھے جانے، اور شاید ہی کوئی مسجد ہوئے جتھے بیان نہیں ہونا بھی شب برات آ تو شب برات، حالانکہ رب گواہ وان تقولوا اللہ ما لا تعلمون، بغیر علم تو گل کہیں دے نہ قرآن نے را ذکر کیا ہے 30 پارے بالکل لیلۃ النصف من شعبان، شب برات نہ جی کسے رات دا ذکر نہیں، لوگوں نے کھینچا تانی کر کے نا تو کسیٹ کے ایویں لیلۃ مبارکہ نو کھچ لینا سورہ دخان دی نو کہ وہ برکت والی رات، حالانکہ ساری دنیا کے مسلمان علماء جانتے بھی وہ رات جہاں قرآن اتریا اور رمضان بھی ایک رات ہے، شہر و رمضان اللہ انزل فیہ القرآن، اور وہ رات وہی ہے جنہوں اللہ نے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر۔ رات اللہ پاک بے حساب اور بے پایاں رحمت سے اپنے بندوں کو نوازتا ہے۔ اور پھر حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان 4 راتوں کا ذکر کیا اور فرمایا کہ 4 راتوں میں لیلۃ الفطر ہے یعنی عید الفطر کی رات، لیلۃ الاضحیٰ ہے یعنی قربانی کی عید کی رات، اور لیلۃ النصف من شعبان، اور شعبان کی یہ 15ویں شب ہے جس کو ہم عرف عام میں شب برات کہتے ہیں، اور اول لیلۃ من رجب یعنی جو پچھلا مہینہ گزرا ہے رجب کے مہینے کی پہلی رات۔ اب یہ جو ذکر میں نے کیا علامہ ابن الجوزی نے، ابن رجب الحنبلی نے، حافظ ابن حجر عسقلانی نے تلخیص الحبیر نے، تو بہت سارے ائمہ نے، پھر ایک قول امام بیہقی نے حضرت امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا روایت کیا ہے، اور امام شافعی فرماتے ہیں کہ ہم تک اوپر کی نسلوں سے یعنی سلف صالحین سے اور اتباع التابعین، تابعین اور صحابہ سے یہ بات پہنچی ہے کہ یہ سلف صالحین میں یعنی زمانہ تابعین اور اتباع تابعین میں ہمیشہ سے یہ کہا جاتا ہے کہ ان خاص 5 راتوں میں جو دعا مانگو اللہ کے حضور اس کی قبولیت بڑھ جاتی ہے، چونکہ اجابت اور قبولیت کثرت کے ساتھ اس کا نزول ہوتا ہے۔ اور وہ 5 راتیں کون سی ہیں؟ امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ایک شب جمعہ ہے، ایک عید الاضحیٰ کی شب ہے، ایک عید الفطر کی شب ہے، ایک ماہ رجب کی پہلی رات ہے، اور ایک ماہ شعبان کی نصف شعبان کی یہ رات شب برات۔
سائل کہتا ہے شب برات کا روزہ رکھنا ضروری ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھا یا نہیں؟ قرآن و حدیث کی روشنی میں جواب دیجیے۔ شب برات 15 شعبان رات کو عبادت کرنا، صبح کو روزہ رکھنا، یہ عمل کسی صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہے۔ اس بارے میں جتنی روایات آتی ہیں وہ صحت کے مقام کو نہیں پہنچتی۔ کسی ایک صحیح حدیث سے 15 شعبان کو روزہ رکھنا اور اس رات کو عبادت کرنا ثابت نہیں۔ کسی کے دل میں آ سکتا ہے کہ ثابت نہیں تو کوئی حرج نہیں ہے، تو کام اچھا، کام تو ثواب کا ہے، روزہ ہی رکھ رہے ہیں۔ اسلام ایک مکمل دین ہے، اس کے اندر کسی اضافے اور کمی کی اجازت نہیں ہے۔ اگر یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عمل ثابت ہوتا، صحیح حدیث کے ذریعے ہم تک پہنچتا، تو ہم اس پہ عمل کرتے۔ اور پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام سے ثابت نہ ہو اور انسان کوئی ایسا عمل کرے جس کو باعث اجر و ثواب سمجھے، تو وہ یہ عقیدہ رکھ رہا ہے، زبان سے نہیں اپنے عمل سے کہہ رہا ہے کہ کام اچھا تھا، نعوذ باللہ، یا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھول کے بتانا امت کو، یا آپ نے چھپا لیا۔ دخان کے شروع میں کہا انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، سورۃ قدر میں کیا کہا؟ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، اور سورۃ دخان میں کیا کہا؟ انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، ہم نے اسے بڑی مبارک رات میں اتارا ہے۔ کچھ لوگوں کو غلط فہمی ہوئی، انہوں نے کہا لیلۃ مبارکہ شعبان کی 15ویں رات ہے جسے شب برات کہتے ہیں۔ انہوں نے لیلۃ مبارکہ سے وہ رات مراد لے لی۔ مفسرین نے اس کو اپنی تفسیروں میں نقل بھی کر دی۔ اردو میں جن لوگوں نے تفسیریں لکھی انہیں بھی غلط فہمی ہو گئی، لیکن جو محقق مفسر تھے، صاحب تحقیق، جستجو کرنے والے لوگ، انہوں نے اسے رد کیا، جس طرح میں اسے رد کر رہا ہوں کہ لیلۃ مبارکہ سے مراد شعبان کی 15ویں رات نہیں ہو سکتی۔ کس طرح آپ نے اس رات کو مراد لیا؟ اس قرآن کو آپ چھوڑ دیں گے؟ اس قرآن نے جو فیصلہ کیا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، پھر یہ لیلۃ القدر کس مہینے میں ہے؟ شعبان میں ہے؟ نہیں، قرآن نے خود جو فیصلہ کیا شہر رمضان الذی انزل فیہ، تو قرآن نے جب فیصلہ کر دیا کہ ہم نے اسے رمضان میں اتارنا شروع کیا تھا، تو رات بھی کس مہینے کی ہوگی؟ اس قرآن کے واضح حکم کو چھوڑ کر صرف شب برات کی فضیلت ثابت کرنے کے لیے کہ وہ بھی کوئی رات ہے، آپ نے لیلۃ مبارکہ سے وہ مراد لے لی۔ شب برات کا اسلام میں کوئی تصور نہیں۔ 15 شعبان المعظم کی رات کتنی فضیلت کی رات ہے، جس کو شب برات بھی بعض مومنین کہتے ہیں، اور اس میں سب سے زیادہ خوشی کی بات یہ ہے کہ ہمارے آخری سرکار صاحب العصر والزمانہ جل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کی آمد کی رات ہے۔ اس رات کو امام نے فرمایا ہے کہ یہ لیلۃ القدر کی جو راتیں ہیں ان کے بعد سب سے افضل رات ہے۔ اس رات میں کچھ اعمال ہیں وہ ہم ذکر کریں گے، اور اس رات کی فضیلت جو ہے وہ کتابوں میں بہت زیادہ ملتی ہے۔ اس رات میں جاگنا چاہیے، باقی اعمال کرنے چاہیے، وہ ہم ذکر کرنے جا رہے ہیں۔ 15 شعبان المعظم کی رات کے اعمال ہیں: 2 رکعت نماز عشاء کے بعد پڑھنی ہے، 2 رکعت نماز پڑھنی ہے عشاء کے بعد۔ پہلی رکعت میں حمد کے بعد سورۃ کافرون قل یا ایھا الکافرون، دوسری رکعت میں سورۃ حمد کے بعد سورۃ توحید قل ھو اللہ احد، پھر تسبیح جناب زہرا سلام اللہ علیہ پڑھنا ہے۔ یہ طریقہ ہے نارمل صبح کی نماز کی طرح پڑھنی ہے، بس نیت یہ ہے کہ 2 رکعت نماز پڑھتے ہیں لیلۃ 15 شعبان کی رات کی، یا لیلہ 15 شعبان، جس طرح اپنی زبان میں آپ نیت کر سکتے ہیں، قربتاً الی اللہ، اور اس کو انجام دینا ہے۔ غسل کرنا ہے اس رات کو، اس رات کا غسل ہے مستحب ہے، اور اس رات میں نماز جعفر تیار بھی پڑھیں، اس کا طریقہ ہمارے چینل پہ موجود ہے۔ شب داری کریں،
शबेदारी करें, इस रात को जागें, अमाल करें, जागने का रिवायत में मिलता है, सवाब भी बहुत ज़्यादा है, और इंसान का दिल मुर्दा नहीं होगा, इंसान का दिल जागता रहेगा। मौला का फरमान है कि उस दिन जब लोगों के दिल मर चुके होंगे, जो मोमिन 15 शबान की रात को खुशी के साथ जागेगा और इबादत करेगा और अहले बैत की मोहब्बत में होगा, उसका दिल उस दिन जिंदा रहेगा। ज़ियारत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम करना है। ज़ियारत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम 15 शाबान अल मुअज़्ज़म की रात ज़ियारत करनी है, और इसका सवाब भी बहुत ज़्यादा है। और इस रात तमाम अंबिया इस रात ज़ियारत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम करते हैं। 15 शाबान का रोज़ा तो किसी सही हदीस से साबित नहीं है, इसलिए इसको तो छोड़ देना चाहिए इसको। और क्योंकि ज़ईफ़ हदीस से बहरहाल किसी अमल का सबूत नहीं होता। 15 शाबान के रोज़े के बारे में जो हदीस है वो ज़ईफ़ है, तो उससे अमल साबित नहीं होता। और बाकी कोई मखसूस इबादत नहीं है। और 15 शाबान में बहुत इख्तलाफ है उलमा का कि ये इसकी रात की कोई फजीलत है भी या नहीं। बहरहाल जमहूर इसकी फजीलत के कायल हैं, तो अगर कोई इसकी फजीलत की बिना पर इबादत करना चाहे तो इबादत का कोई मखसूस तरीका नहीं है, जैसे चाहे इबादत करें, बल्कि मखसूस तरीका इजाद जी करना नाज़रीन, आपने ये वीडियो मुलाज़ा फरमाई। नाज़रीन, आपने उलमा किराम की ज़बान से सुनी ली सारी गुफ्तगू, लेकिन यहाँ पे ये भी बताता चलो, कुछ लोग सूरह दुखान की जो पहली आयत है वो दलील सामने रखते हैं। तो वो कुरान पाक की आयत कौन सी है? सूरह दुखान की। फरमाया हामीम वल किताबिल मुबीन इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिन मुबारका इन्ना कुन्ना मुनज़िरीन। नाज़रीन, इस आयत से भी साफ पता चल रहा है, अल्लाह पाक फरमाते हैं बेशक हमने कुरान पाक को नाज़िल किया बरकत वाली रात के अंदर। तो नाज़रीन, वो तो आपको पता ही है कि कुरान पाक कब नाज़िल हुआ है, शहरु रमज़ान अल्लज़ी उनज़िला फ़ीहिल कुरान। क्या नाज़रीन, अब हम आगे चलते हैं। नाज़रीन, अगर आप शब जो है ना लफ्ज, इसका मतलब है रात, लेकिन ये शब जो लफ्ज है ना, ये है फारसी के अंदर, ये आप ज़हन नशीन फरमा लें। शब बरात कहते हैं ना, शब फारसी ज़बान के अंदर है, लेकिन इसका मतलब है, मानी है रात। आगे है बरात का मतलब होता है यानी किसी से अलहदगी इख्तियार करना, यानी बेजारी। यहाँ पे यह भी बताता चलूं, शब तो फारसी का लफ्ज है, बरात जो है वो अरबी का है। अब हम आगे चलते हैं। नाज़रीन, अगर आप अहले तशरीह की किताब तुहफ़तुल अवाम खोलेंगे, सफ़ा नंबर 491 यानी 490, 491, 492, 493, 494, 495, यहाँ तक आप मुताला करेंगे तो आपको हर चीज का इल्म हो जाएगा। नाज़रीन, ये जो शब बरात है ना, ये 400 सदी के बाद इजाद की, इन्होंने की अहले तशरीह ने इजाद की है। क्यों की? अब हम आगे चलते हैं। ये लोग कहते हैं, इनकी किताब तोहफतुल अवाम का मुताला करेंगे आपको पता चल जाएगा, और इफ्तिखार बुक डिपो से ये किताब मिलेगी, उधर से यह छपी है। तो 491, 492 यानी 495 तक ये आप पढ़ सकते हैं इनकी किताब तोहफतुल अवाम। नाज़रीन, अगली बात, शब बरात, ये लोग इन्होंने लिखा अपनी किताब के अंदर, इस रात को हमारे जो इमाम है ना, इमाम ज़माना यानी इमाम महदी, इनके यानी ग्रोह के मुताबिक, इनके फिरके के मुताबिक, इनके मजहब लगा लें, इनके मजहब के मुताबिक इमाम महदी का ज़हूर हो चुका है। इनके, मैं ये भी बात कर रहा हूँ, इनके वो कहते हैं जी निसफ शबान को इमाम महदी दुनिया में आए थे, तो इसलिए हम इस रात को बरकत वाली रात कहते हैं, नफल नवाफिल रात जागते हैं। और अगली बात, ये भी कहते हैं कि ये हमारे जो इमाम ज़माना है, ये आसमान से कुरान लेकर जो उतरे थे, उसको हजरत अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, महबूब अलैहिस्सलाम के प्यारे दामाद हजरत अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह तआला उन्होंने तरतीब के साथ यानी कि उसको इकट्ठा किया। ये इन्होंने अपनी किताब के अंदर लिखा है, कहते हैं जी वो जो कुरान था ना, वो कुरान वो हमारे इमाम जो ना, इमाम गायब यानी इमाम महदी, इमाम ज़माना, वो कहते जी, ये लोग कहते हैं वो गार के अंदर लेकर चले गए हैं, और वो तब बाहर आएंगे जब मोमिनीन का गलबा होगा। इनकी किताब के अंदर ये बात लिखी हुई है। और अगली बात, शब बरात, शब फारसी का मैंने पहले बता दिया, बरात। नाज़रीन, अगले जो जुमले हैं ना, बरात, ये अस्तगफिरुल्लाह मुआज़ल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह मुआज़ल्लाह, आगे उन्होंने लिखा है कि ना, कि आप ना शब बरात के रात जाके सुबह यानी सुबह होने से पहले आप ना कुछ लेटर लिखें या खत लिखें, लिख के ऊपर अपनी मुश्किलें परेशानियां जो भी लिखें, और उसको आटे के अंदर यानी बंद कर ले, या पाक मट्टी के साथ यानी उसको कर ले, तो उसको फिर दरिया के अंदर बहाएं, समुद्र के अंदर बहा दे, तो आपकी मुश्किलें दूर हो जाएंगी। और अगली बात इन्होंने लिखी है, अल्लाह माफ फरमा दे, अस्तगफिरुल्लाह। इन लोगों ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा के बारे में जो चीजें लिखी हैं, वो नाज़रीन मैं बयान नहीं कर सकता। शायद इन लोगों को इस बात का इल्म ही नहीं है, क्योंकि अस्तगफिरुल्लाह मुआज़ल्लाह, मैं अब क्या कहूँ, यकीन मानिए, यहाँ पे मैं जुमला ये भी कहता होता हूँ, इनके यहाँ कुरान का हाफिज नहीं होता। क्यों? क्योंकि जिनके दिल के अंदर महबूब अलैहिस्सलाम के सहाबा के बारे में बुग़्ज़ हो ना, वो हाफिज़ कुरान नहीं बन सकता।
لیکن قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں پس ایمان ایسے لے کر آؤ جیسے محبوب علیہ السلام کے صحابہ لے کر آئیں۔ تو ناظرین ایک حدیث بھی بیان کرتے چلے، یہ آپ کو ناظرین جامع ترمذی کے اندر بھی حدیث ہے، بلکہ آپ نے علماء کرام سے بھی سنی ہوگی، سنن ابو داؤد کے اندر بھی ہے۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا کہ بنی اسرائیل کے 72 یعنی 72 فرقے بن گئے، میری امت کے 73 بن جائیں گے، کلہم فی النار، سارے کے سارے جہنمی ہوں گے سوائے ایک، الا ملۃ واحدہ، سوائے ایک کامیاب ہوگا، ناجی ہوگا۔ کیا بتایا؟ کون سا؟ نام نہیں بتایا، منہج بتا دیا۔ کیا؟ ما انا علیہ واصحابی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جو میرے طریقہ پر ہوگا اور میرے صحابہ کے طریقہ پر ہوگا۔ تو ناظرین یہاں پہ میں یہی دعا کروں گا، باقی گفتگو تو آپ ساری سمجھ گئے جو میں کہنا چاہ رہا ہوں، باقی ناظرین یہاں پہ ہم دعا کرتے ہیں اللہ پاک ہمیں عقیدت توحید نصیب فرمائے، اور اللہ پاک ہمیں محبوب علیہ السلام کی شریعت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق دے، اور اللہ پاک ہمیں 5 وقت کا پکا سچا نمازی بنائے، اور جتنے بھی بے اولاد جوڑے ہیں اللہ پاک سب کو نیک نورینہ صحت تندرستی والی ایمان والی لمبی زندگی والی اولاد عطا فرما دے۔ جزاکم اللہ خیرہ، احسن جزا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔